نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الرهن مركوب ومحلوم. یہ باب ہے گروی رکھی ہوئی چیز پر سواری کی جا سکتی ہے اور اس کا دودھ دوہا جا سکتا ہے. وقال مغیرۃ عن ابراہیم، مغیرہ ابراہیم نخی سے بیان کرتے ہیں، ترکب الضالۃ بقدر علفھا، گم شدہ جانور پر اتنی سواری ہو سکتی ہے جتنا اس کو چارہ ڈالا گیا. وتحلب بقدر علفھا، اور اس کا دودھ اتنا استعمال کیا جائے گا جتنا اس کو چارہ ڈالا. والرہن مثلہ، اور گروی بھی اسی کی مثل ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زکریا نے عامر سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یقول، بے شک وہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، الرہن یرکب بنفقتہ ویشرب لبن الدر اذا کان مرہونا، گروی پر سواری ہو سکتی ہے جتنا کہ اس پر خرچہ کیا، اور اس کے تھن میں سے دودھ پیا جائے گا جس وقت وہ گروی رکھا ہوا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن المبارک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی زکریا نے شعبی سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، سواری پر سوار ہوا جائے گا اس پر خرچہ کرنے کی بقدر جب وہ گروی رکھی ہوئی ہو. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا، اور تھن کا دودھ اتنا پیا جائے گا جتنا اس پر خرچہ کیا. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ، اور جو اس پر سواری کرے یا اس کا دودھ پیے اس پر خرچہ کرنا ہے. آج کا درس بہت اہم ہے گروی کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی احادیث بیان ہوئی اس میں گروی کے مسئلے کو تفصیل سے نہیں بتایا گیا. گروی کہتے ہیں ضمانت کے لیے رکھوائی ہوئی چیز. آپ نے کسی سے پیسے ادھار لیے یا کوئی چیز آپ نے ادھار لی، گواہ موجود نہیں ہے، آپ اس موقع پر اگر گواہ ہو جائیں تو گروی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر دینے والا گواہ پر مطمئن نہ ہو، وہ کہے مجھے گواہ نہیں چاہیے، مجھے گروی رکھواؤ کوئی چیز، تو ضمانت کے طور پر جو چیز اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے کہ یہ رکھو، یہ پیسے تمہارے واپس کر کے میں یہ چیز اپنی اٹھا لوں گا، اس کو گروی کہتے ہیں. گروی کا حکم کیا ہے؟ گروی رکھنا جائز ہے، لیکن گروی کے کچھ احکام ہیں. ہمارے معاشرے میں گروی کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد اپنے طور طریقے لیے جاتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں چلنے والی گروی ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے. احادیث کے اندر جو گروی ہے وہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے. حدیث کے اندر پہلی شرط یہ ہے گروی کی کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو جس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. آپ کسی بندے کے پاس گئے، مجھے قرض چاہیے، وہ کہتا ہے زیورات دو اور قرض لو، موٹر سائیکل کھڑی کر دو قرض دے لو، گاڑی کھڑی کر دو قرض دے لو، وہ مکان کی کاپی مجھے پکڑا دو قرض دے لو، جائز ہے. لیکن وہ اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. یہ چیز اس کے پاس بطور امانت آئی ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. زیور ہے، موٹر سائیکل ہے، مکان ہے، زمین ہے، کوئی چیز ہے جو بطور گروی آئی، جس کے پاس آئی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اگر وہ استعمال کرتا ہے تو سود ہے، کیونکہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض کے بدلے میں جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے. یہاں پر وہ اس کو قرض دے کے اس کے زیورات سے نفع حاصل کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے
گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ سے کسی بندے نے پیسے مانگے، آپ کہتے ہو کوئی چیز گروی رکھو، وہ کہتا ہے یہ میری بھینس ہے، یہ رکھ لو، یہ میری بھینس ہے، یہ گروی رکھ لو، پیسے دوں گا تو بھینس چھڑوا کے لے جاؤں گا۔ اب وہ بھینس باندھ دیتا ہے لا کے اس کے گھر پہ۔ اب بھینس کو چارہ نہیں دیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس کا دودھ نہیں دوہیں گے تو وہ مشکل ہے اس کے لیے زندگی۔ جس طرح انسان کا پیشاب بند کر دیا جائے تو کیا ممکن ہے انسان کے لیے، اس کا دودھ نہ نکالا جائے تو جانور کے لیے وہی کیفیت ہے۔ تو اس کے لیے شریعت اب یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس نے یہ بھینس لا کر باندھی ہے، جو اس کا اصل مالک ہے، آپ اس سے کہو کہ بھائی خود آ کر اس کو پٹھے ڈالو اور اس کا دودھ دو کے لے جاؤ، میرے پاس یہ صرف بطور ضمانت پڑی ہے، نہ اس کو میں پٹھے ڈالوں گا نہ اس کا دودھ میں استعمال کروں گا۔ اگر گھوڑا ہے، بیل ہے، گدھا ہے تو وہ کہے کہ بھائی اس کو پٹھے خود آ کے ڈالو، میں اس پر سواری نہیں کرتا، اصل مالک کو کہے جس نے گروی رکھوائی ہے وہ استعمال کرے تو یہ اس کو منع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس کے لیے استعمال کرنا مشکل ہو، وہ کہے بھائی میں اتنی دور سے آ کے روزانہ اس کو نہ پٹھے ڈال سکتا ہوں نہ اس کا دودھ دو سکتا ہوں، یا میری اپنی مصروفیت میں نہیں آ سکتا، اس صورت میں پھر شریعت کہتی ہے کہ جس کے پاس یہ گروی آئی ہے، جس نے قرض دے کر اس کی چیز کو گروی رکھا ہے، وہ جتنے پیسے اس پر استعمال کرے گا اسی کی بقدر اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ مثلا بھینس ہے، روزانہ کے 500 روپے کے پٹھے کھاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی علماء کی دو آراء ہے۔ ایک وہ قول جو بخاری نے ذکر کیا، بخاری کہتا ہے کہ جتنے پٹھے ڈالے صرف اتنا دودھ پیے گا، اس سے زیادہ اگر دودھ پیتا تو وہ سود ہے، کیونکہ قرض کے بدلے میں نفع آ گیا۔ 500 روپے کے پٹھے ہیں تو عرف میں دیکھے دودھ کتنے روپے کلو ہے، 500 روپے کا دودھ استعمال کرے گا، باقی جو زائد دودھ ہے یہ وہ اصل مالک جس نے بھینس لا کر باندھی ہے اس کے گھر پہنچائے گا کہ بھئی یہ دودھ اپنا آ کر لے جاؤ۔ اگر وہ کہتا میں نہیں آ سکتا، روزانہ آنا میرے لیے مشکل ہے، یہ اس کے دودھ کو بیچے گا اور اتنے پیسے اس کے حق میں جمع کرتا جائے گا کہ اتنے تیرے پیسے روزانہ کے میرے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، سارا ہی دودھ استعمال کر لے، اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے والا موقف محتاط ہے، دوسرا موقف بعض علماء کا فتویٰ ہے۔ پہلے والا موقف محتاط ہے کہ صرف اتنا دودھ استعمال کرے، اتنی سواری کرے جتنے پٹھے اس نے اس کو ڈالے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب دو صورتیں ہوگی، مسئلے کو خلاصتاً سمجھیں۔ ایک ہے کہ گروی ایسی چیز ہے کہ جس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ مر جائے گی، اس پر جتنے پیسے آپ لگاؤ گے صرف اتنا نفع لے سکتے، اور یہ صرف دو چیزیں ہیں، دودھ والا جانور ہے، یہ سواری والا جانور ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ کوئی جاندار چیز۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس گروی رکھی جاتی ہے تو اس پہ جمہور اہل علم، جس میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام اسحاق بن راہویہ، سب قائل ہیں کہ اس سے نفع لینا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں گروی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گروی امانت ہے، یہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے موجودہ زمانے میں علماء کے 3 موقف بن چکے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جی گروی سے فائدہ اٹھاؤ جائز ہے، یہ فتویٰ بعض اہل علم کا ہے، جس میں اہل حدیث بھی شامل ہے، حنفی بھی شامل ہے، اور بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جائز ہے، مکان گروی رکھواؤ، زیور رکھواؤ، گاڑی رکھواؤ، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ دوسرا موقف ہے بالکل نہیں جائز، حتیٰ کہ جانور بھی تمہارے گھر پہ باندھ گیا نا تو تم نے اس سے نفع اٹھانا ہی نہیں ہے، یہ دوسرا موقف ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے، اگر جانور ہے تو اس پر جتنا خرچ کیا اتنا فائدہ اٹھا لو، ویسے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔
جانور کے علاوہ کوئی چیز گروی ہو تو فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، اسحاق بن راہوے کا اور بھی محققین کا۔ مجھ ناچیز کو بھی یہی موقف درست لگتا ہے کہ جانور اگر ہے تو جتنا خرچہ کر رہے اتنا فائدہ اٹھا لو۔ جانور کے علاوہ کوئی چیز ہے اس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا کوئی رکھی ہوئی چیز کو استعمال کرو۔ یہ ہے گروی کا مسئلہ۔ اب موجودہ صورتحال میں چلنے والی گروی کیا ہے کہ میں آپ سے مکان کرائے پر لیتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھ سے 20 لاکھ روپیہ لے لو اور کرایہ کم کرو۔ جو تو ہے دین کے نام پر، دین کے نام پہ چلنے والا، وہ کہے گا کرایہ 2-3 ہزار روپیہ کر لو، اور جو بالکل ہی بے دین قسم کا آدمی ہے وہ کہتا ہے 20 لاکھ پکڑو اور کرایہ نہیں دوں گا۔ یہ دونوں سودی ہیں۔ جس نے کرایہ کم کروایا وہ بھی سود خور ہے، اور دینے والا بھی سود دے رہا ہے، اور دوسری طرف جس نے کرایہ معاف کروایا وہ بھی سودی ہے۔ مکان کا کرایہ تھا ہر مہینے 20,000 روپیہ، اس کی موجودہ مارکیٹ کی ویلیو تھی کہ 20,000 روپیہ کرایہ، وہ 20 لاکھ روپے کے عوض اس 20,000 والے مکان کا کرایہ 2,000 روپیہ دے رہا ہے، 10% کرایہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، اس نے اس کو 20 لاکھ قرض دیا، اس کا مکان گروی میں رکھا کہ تو مجھے 20 لاکھ واپس کرے گا تو اپنا مکان چھڑوا لینا مجھ سے۔ اس کے مکان کو استعمال کر رہا ہے، اس میں رہ رہا ہے، اس کو آگے کرائے پر دیا ہوا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جانور بھی باندھا ہے نا تو اگر ذاتی استعمال نہیں ہے اس کا تو دودھ کو بیچنا، کرائے پر دینا بھی سود ہے۔ جتنا اس پر خرچہ کرنا ہے اتنی چیز کو خود استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کو بیچتا ہے یا کہتا ہے میں 500 روپے کے پٹھے کھلاتا ہوں تو 500 روپے کی کرائے پر دے دوں گا، اس کو سواری ہو جائے، علماء نے اس کو بھی سود لیا۔ یہ مسئلہ جو ہے جیسے جیسے لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوتا گیا، حلال و حرام کے مسئلے ان کے لیے آسان ہوتے گئے۔ جن علماء کے اندر ایمان مضبوط تھا وہ ان مسائل میں بڑا ڈرتے تھے، وہ فتوے میں جلد بازی نہیں کرتے تھے ان مسائل کے اندر، کیونکہ یہ سود کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ اب خلاصہ یہ بنا کہ یہ مکان گروی پر رکھنا، دکان کرائے پر دینا یوں اس طریقے سے، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، حرام ہے۔ ایڈوانس چھوٹا ہو بڑا، جی بڑا ایڈوانس آ گیا کرایہ کم کرنا پڑے گا، یہ اصول ہے۔ چھوٹا ایڈوانس آیا کرایہ پورا ہوگا، یہ سود ہے۔ ایسا لینے والا، دینے والا، کرنے کرانے والے دونوں برابر قسم شریک ہیں۔ آگے سے لوگ تو جہاد پیش کرتے ہیں کہ جی ہم اگر اس کا مکان استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہماری رقم نہیں استعمال کر رہا، ہماری رقم کی بھی اتنی دیر بعد وہ ویلیو نہیں رہے گی۔ 20 سال بعد اگر 20 لاکھ روپیہ دیا، 5 سال بعد وہ ہمیں واپس کرتا ہے تو 5 سال بعد 20 لاکھ کی وہ ویلیو ہوگی۔ تو ہم اگر اس کا یہ مکان استعمال کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، سود اور تجارت ایک ہی تو ہے، اس میں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اس میں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، کیا فرق ہوا دونوں کے اندر؟ اللہ نے فرمایا نہ، بہت فرق ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کی۔ ایک بندہ کہتا ہے کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، وہ بھی بھاگتا چلتا پھرتا ہے، اس سے ملتا جلتا بکرا ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، کھاتا پیتا ہے سب کچھ، ایک کو شریعت حرام کہتی ہے، ایک کو حلال کہتی ہے، کیوں؟ وہ بھی اس جیسا ہی ہے، میں اس کو بھی کھاؤں گا۔ تو کیا سمجھائے گا کوئی اس کو کہ بھئی جہاں پر شریعت آ جائے وہاں پر عقل نہیں چلتی، عقل نہیں چلتی وہاں پر۔ کیوں؟ شریعت کی باتیں عقل سے اتنی اوپر ہیں کہ یہ ناقص عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے شریعت کی باتیں عقل کے خلاف ہیں، شریعت کی باتیں کامل عقل کے مطابق ہیں، لیکن ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ موجودہ گروی جو ہے یہ سود ہے،
اس کے عقلی جواب بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر اس ایڈوانس کی وجہ سے جو کرائے میں کمی کرتے ہیں، یہ سود ہے۔ اصولی طور پر آپ نے اس کو 20 لاکھ روپیہ قرض دیا ہے اور اس کا مکان گروی کے طور پہ اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ اس کے مکان میں رہائش نہیں اختیار کر سکتے، آپ اس کے مکان کو کرائے پر نہیں دے سکتے، اس کے مکان کو اسٹور کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اس سے نفع نہیں دے سکتے آپ۔ بلکہ حق یہ ہوتا ہے ایسی زمینوں اور ایسی چیزوں میں کہ صرف کاغذات اپنے پاس رکھنے چاہیے، مکان پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، زمین پر قبضہ نہیں ہونا۔ ایک بندہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے 5 لاکھ روپے دو قرض، یہ میری زرعی زمین جو ہے نا یہ گروی رکھ لو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس زمین کے کاغذات اپنے پاس رکھو گے بطور ضمانت، اسٹامپ لکھوا کر۔ زمین استعمال وہی کرے گا جس کی ہے، صرف کاغذات آپ کے پاس ہیں۔ اسی طرح کسی بندے کو قرض چاہیے تھا، وہ اپنا مکان آپ کو گروی دیتا ہے، اس سے کہو رہائش تو ہی رکھ اس میں، کیونکہ میرے لیے تو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو تجھے خالی کروانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے مجھے اس کا پابند ہی نہیں کیا۔ ہاں اس کے کاغذات مجھے جمع کروا دیں، اصل رجسٹری کاپی مجھے جمع کروا، ساتھ ایک اسٹامپ لکھ دے۔ یہ طریقہ ہے زمین، مکان، گاڑی، زیورات، ایسی چیزوں کو گروی لینے کا۔ چلو زیورات تو ایک ایسی چیز ہے جو کاغذات کے بغیر فروخت ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر گاڑیاں، زمین، مکان، یہ چیزیں کاغذات کے بغیر فروخت نہیں ہوتی۔ تو اگر کاغذات آپ نے پکڑ لیے تو آپ نے اصل سر پکڑ لیا کہ وہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اصل جس نے گروی رکھوائی ہے وہی استعمال کرے گا، آپ کو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکو۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کو استعمال کرنے سے اس کو روک دیں کہ جو چیز تو نے میرے پاس گروی رکھا دی اب تو استعمال نہیں کر سکتا۔ نہیں، وہ کرے گا کیونکہ وہ اس کا اصل مالک ہے۔ وہ خود استعمال نہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ یہ میں مسئلہ کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مشکل مسائل ہیں۔ اسی طرح زرعی زمین کسی نے رکھی، آپ اس سے کہو روزانہ آ کے اپنی زمین کاشت کرو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، پھر آپ اس کی زمین پہ کاشت کاری کرو۔ یہ حکم اس کا وہی ہے جو بکری کا ہے، جو جانور کا ہے، کہ جتنی آپ نے زمین پر محنت کی، جتنا آپ کا زمین پر خرچہ آیا، آپ صرف اتنی مزدوری اس زمین سے نکال سکتے ہو، زائد فصل آپ کو مالک کو بچانے پڑے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ زمین جب ٹھیکے پر دی جاتی ہے، مزارے رکھے جاتے ہیں، مزدور رکھا جاتا ہے، وہ ایک فصل میں کتنا لیتا ہے اپنا حق محنت مزدوری کا، جتنا وہ لیتا اتنا آپ رکھو، اس سے زائد مالک کو بچاؤ۔ پہنچانا ممکن نہیں ہے، اس کو بیچ کر اتنی اس میں سے کٹوتی کرو کہ بھئی اتنے تیرے پیسے اس میں سے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں اس سال، 6 ماہ کی تیری فصل تیری زمین سے نکلی تھی، اتنا میرا حق تھا، اتنے لاکھ کی تیری فصل بچی، اتنے لاکھ تو نے میرے سے ادھار دے دی، اس میں سے کٹوتی ہو گئی۔ ہمارے ادھر سارے کا سارا ہڑپ کر جاتے ہیں، زمین استعمال ہی نہیں کرنے دی جاتی اس کو کہ جی تو نے گروی رکھ۔ کہاں سے یہ مسئلے آئے؟ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ بلکہ میں حیران ہوں کہ امام ابو حنیفہ اس کے سخت خلاف ہیں، وہ اس کو سود کہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں بکری کا دودھ بھی نہیں تم نے لینا اور جانور پر سواری بھی نہیں کرنی، وہ اس کو بھی سود کہتے ہیں۔ وہ زیادہ تشدد پر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح ان کے شاگرد بھی، محمد بھی، ابو یوسف بھی، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہ فتویٰ نہ جانے کہاں سے نکال دیا لوگوں نے۔ حنفی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے میں جو گرویاں چل رہی ہیں یہ سود ہے، یہ وہ گروی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کو گروی کہا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ صرف بطور امانت آپ کے پاس چیز رکھوائی گئی۔ یہاں پر گروی سے پوری تجارت ہوتی ہے، پورا اس کو اچھی طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں صرف 2 چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کسی کا دودھ نکلتا ہے تو دودھ استعمال ہو سکتا ہے اتنا جتنے پیسے لگائیں۔ دوسری بات ہے کہ سواری والا جانور ہے، اس پر اتنی سواری ہو سکتی ہے جتنا آپ نے اس کو چارہ ڈالا۔ نہ آپ دودھ اور سواری بیچ سکتے ہو، نہ کرائے پر دے سکتے ہو، اور نہ ہی
یہ چیز آپ قبضہ، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 سال کی مدت طے ہوئی تھی، اس نے اس میں پیسے واپس نہیں کے لیا تھا، گروی میری ہو گئی. یہ بھی ناجائز ہے. گروی آپ کی نہیں ہوئی، بلکہ 5 سال بعد آپ پرے پنچایت بٹھاؤ، اس سے کہو کہ بھائی مدت پوری ہو گئی، اگر تو پیسے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہاری چیز بیچ کر اپنے پیسے رکھوں گا اور جو زائد ہے وہ تمہیں واپس کر دوں گا. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو فروخت کرو، جو اس کا حق ہے، زائد پیسے جو ہیں آپ کی قرض سے وہ اس کو واپس کر دو. اگر کم ہے، تمہارا قرض زیادہ تھا، گروی رکھی ہوئی چیز سستی تھی، پھر اتنی چیز لو اور اس سے کہو اتنے تیرے باقی ہیں، وہ بھی تمہیں واجب الادا ہے، تیرے اوپر تمہیں ادا کرنا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، اگر گروی رکھی ہوئی چیز ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، مر جائے، جس کے پاس رکھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں، مثلا کوئی بھینس باندھ گیا، اب اس نے پوری حفاظت کی ہے، اس نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی اس کے حق میں، لیکن بھینس مر گئی، جانور مر گیا، اب کیا حکم ہے؟ اس کا ذمہ دار، نقصان اصل کس کا ہوا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ نقصان مالک کا ہوا. کیوں؟ جب اس کی موت کا وقت مقرر تھا، وہ موت تو اس کے پاس بھی جانور کو آ سکتی تھی. ہاں اگر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے جانور مرا پھر اس کو ڈالا جائے گا. اگر اس کی غلطی نہیں ہے، جانور اپنی طبی موت مرا، طبی طور پر بیمار ہوا، مر گیا، تو اس کا نقصان اصل مالک کا نقصان ہے کہ بھائی اس میں اس کا کیا قصور ہے، تو اس کے قرض میں سے یہ کٹوتی نہیں کر سکتا. یعنی یہ امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ امانت اگر ضائع ہو جائے نا تو اس کا انسان پابند نہیں ہوتا. ایک بندہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ رکھواتا ہے، وہ کہتا ہے یہ امانت ہے، امانت آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب اتفاقاً اللہ نہ کرے وہ 10 لاکھ روپے کو چور پڑ گئے، چوری ہو گیا 10 لاکھ روپے. اب شرعی نقطہ نظر سے 10 لاکھ کے آپ ضامن نہیں ہیں. جس کے پیسے چوری ہوئے اس کو کہا جائے گا بھائی تیری امانت میرے سے چوری ہو گئی، میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ اس بات کا شاہد ہے. اسی لیے ایک صحابی تھے، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوانے آتا تھا تو وہ کہتے تھے امانت نہ رکھوا، قرض دے مجھے. کیوں؟ امانت اگر ضائع ہو جائے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، قرض اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. گروی امانت ہے، اگر بغیر کمی کوتاہی کے گروی آپ کے پاس رکھی ہوئی ضائع ہو گئی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرض میں کٹوتی نہیں ہوگی، قرض پورا ہی وصول کیا جائے گا. گروی کے مسائل اپنے ہیں جو شرعی طور پر شریعت نے واضح کر دی ہیں. لہذا ان احادیث کو سننے کے بعد ہمیں ایسے معاملات کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے. نہ مکان، جگہ، دکان، نہ گروی ایسے لینی چاہیے، نہ دینی چاہیے، نہ کم کرائے پر، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. زائد کے پیسے دے کر آپ کرایہ کم کرتے ہیں اس لالچ کے اندر، تو آپ وہی زائد پیسے اپنے کاروبار میں ڈالو، آپ کا کرایہ نکلے گا. آپ کو کیا ضرورت ہے کرایہ کم کروانے کی؟ 20 لاکھ جو آپ نے اس کو دیا تو وہی 20 لاکھ اپنے کاروبار میں ڈالو. کیا 20 لاکھ سے 20,000 مہینہ نہیں نکلے گا؟ ضرور نکلے گا. اور سب سے بڑی بات، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا اس میں برکت ہے، اور جس سے منع کیا اس کے اندر شر ہے، نقصان ہے، ضرر ہے. اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ضرر اور نقصان پہنچے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2511 اور 12.